بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے اور اپنے شوہر کی وفاق اور اطاعت گزار رفیقہ ہے۔ ہمارے مذہب نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب جس نے رشتوں کی پہچان کرائی ہے۔ آج ہم آپ کو عورت کی 6 خوبیاں بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ خوبیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اور اگر اس پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر محبت سے کہے، میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی، اور اپنے گھر کی برائی کسی سے نہ کرے۔ ایسی خوبیوں کی مالک عورت دنیا کی نیک ترین عورت ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ مثالی اور نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمان برداری سرفہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہے جو فرمان بردار ہے، جو خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں ناپسندیدہ کام نہ کرے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم اور سجدہ اس کی چھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے، نیک عورت کی دوسری بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ پردہ میں مسلمان عورت کی ناموس کی حفاظت ہے۔ اسلام نے عورت انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت اور صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں شوہر کی اطاعت شامل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورت کے لیے حکم کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نیک عورتوں کی خوبی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ جو عورت خوشبو استعمال کرے اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک اور صفت جو احادیث میں بتائی گئی ہے، خاوند کے مال ایسا تصرف نہ کرے جو خاوند کو ناپسند ہو۔ وہ فضول خرچی اور اسی طرح غیر ضروری چیزوں سے پیسے خرچ کرنے سے اجتناب کرے۔ ہر وقت مرد کی آمدنی کو سامنے رکھے اور اسی دائرے میں رہ کر سب کچھ خرچ کرے، اور صدقہ خیرات بھی اسی دائرے میں رہ کر کرے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس طرح طاقت سے زیادہ صدقہ و خیرات نہ کرے جس سے گھریلو بجٹ متاثر ہو یا خاوند کے لیے مشکلات کا باعث ہو۔ جنتی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 وقت کا روزہ رکھے
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔